اگلی ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہر امتی کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کو آخری عشرے کی ہر رات کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور جو تلاش نہیں کر پائے گا اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا وہ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا اسی کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کو، فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جس شخص نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا کہ اگر میں اس رات میں قیام کروں گا مجھے اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا، اگر ثواب کی نیت سے اس نے قیام کیا، فرمایا پھر ہوگا کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش دے گا۔ صرف ثواب کی نیت ذہن میں رکھ کر کرے گا، دکھلاوے کی نیت ذہن میں رکھ کر نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اور جو شخص اس رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس نے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں روزے رکھوں گا لوگ مجھے روزے دار کہیں گے، دکھانے کے لیے نہیں، ثواب کے لیے سے روزے رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی اجر و ثواب دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دے گا۔ یہ اس بندے کو ہیں جو ثواب کی نیت سے یہ اپنی جو ہے عبادات کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، آپ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس رات کو کیا دعا مانگوں؟ اب رسول اللہ نے اس رات کو مانگنے والی دعا بھی جو ہے بتا دی، کیا دعا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ اگر آپ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو آپ یہ دعا مانگا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، آپ یہ دعا مانگے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شریر شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات دی ہے جو 1000 مہینوں سے 1000 راتوں سے افضل رات ہے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس کے ثواب سے محروم رہا وہ محروم ہو گیا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جو محروم رہا وہ محروم ہو گیا، یعنی پھر وہ محروم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے میں دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ وہ شخص محروم ہو گیا۔ ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایسے، اب ایک شخص جو تھا اس میں سے بائیں ہاتھ کا کھانا کھا، ایک کوئی اور شخص نہیں وہاں بیٹھا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا تم اپنے دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ خراب ہے، میں اسے کھا نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا اللہ تمہارا ہاتھ ایسا ہی رکھے۔ جب یہ کہا تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا کہ میں نہیں کھا سکتا، اب رسول اللہ نے جب فرما دیا خدا کی قسم اس کے بعد کبھی میں اس ہاتھ سے کھانا کھا ہی نہیں سکا۔ تو رسول اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا جو شخص اس رات کے ثواب سے محروم رہا وہ محروم ہو گیا۔ اور اسی کے بارے میں اگلی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اتنی افضل ترین یہ رات ہے۔ اور فرمایا اس رات کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا۔ کون محروم رہے گا؟ فرمایا اس رات کی بھلائی سے وہ شخص محروم رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہو گئی، وہ اس رات کی جو ہے برکت سے محروم رہے گا۔